کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الكتاب الله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الرب زدني علما، الرب زدني علما، الرب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جن کا ہر لفظ، ہر حکم، ہر فعل، ہر قول، ہر عمل ہمارے لیے باعث نجات بھی ہے اور باعث حجت بھی ہے۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ محترم سامعین، اہل بیت آل رسول کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل بیت ایک عام لفظ ہے، عام طور پر بولا جاتا ہے۔ سادہ سا معنی، سادہ سا مطلب، اہل کا مطلب والے اور بیت کا معنی گھر، گھر والے۔ جس طرح کہا جاتا ہے اہل حدیث، حدیث والے، اہل سنت، سنت والے، اہل لاہور، لاہور والے، اہل عرب، عرب والے، اہل پاکستان، پاکستان والے۔ یعنی اہل کا مطلب والے، اہل بیت گھر والے۔ اور گھر والے کون ہوتے ہیں؟ گھر والوں میں کس کس کا شمار کیا جاتا ہے؟ بندہ ہسپتال کے باہر کھڑا ہونا، کوئی مل جائے، پوچھے محترم خیریت سے کھڑے ہو، وہ کہتا ہے بس گھر والے داخل تھے ہسپتال میں، گھر والوں کو لایا تھا ڈاکٹر سے چیک کروانے کے لیے۔ آج وہ گھر والوں کا ڈیلیوری کیس تھا نا، اس لیے آنا پڑا۔ تو گھر والے سے مراد جب بات کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، تو گھر والے سے مراد گھر والی ہوتی ہے، بیوی، زوجہ۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کوئی بیٹی کو ساتھ لے کر جا رہا ہو، کوئی ماں کو ساتھ لے کر جا رہا ہو، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا بیوی بیٹی کے بارے میں، بیٹی ساتھ ہو تو کہا کہ جناب گھر والی ساتھ ہے۔ ماں کے پاس جا رہا ہو، کبھی کسی نے نہیں کہا گھر والی کے پاس جا رہا ہو۔ گھر والی، گھر والے عام لوگ سارے سمجھتے ہیں۔ جب دنیا کے معاملے میں
گھر والا کون ہے، گھر والی کون ہے، گھر والے کون ہیں، اس کا مطلب اور مفہوم سارے سمجھتے ہیں. تو دین کے معاملے میں کیوں فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے، کیوں لڑائی اور جھگڑا پیدا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے جب گھر والے کا لفظ آئے گا، گھر والی کا لفظ آئے گا، تو سب سے پہلے اس سے مراد میاں اور بیوی کو لیا جائے گا. اس کے بعد دوسرے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے فروٹ کا شاپر ہاتھ میں پکڑا ہو، مٹھائی کا ڈبہ پکڑا ہو، کوئی پوچھے کدھر، آپ کہیں گے جناب وہ گھر والوں کے لیے میں یہ پھل لے کے جا رہا ہوں، گھر والوں کے لیے آج میرا دل کیا کہ میں کیک لے کر جاؤں. تو اس وقت دوسرے نمبر پر پھر گھر والوں میں سارے آئیں گے، بیٹی بھی، بچے بھی، بیٹے بھی، اہل و عیال سارے. لیکن جو پہلے نمبر پر پہلی ترجیح، ہم نے اس کو چھوڑ کر دوسری ترجیح کو پکڑ لی. بہرحال اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت قرآن نے کہا انما لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. جب یہ آیت اتری، اس آیت سے مراد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، آپ کی ازواج مطہرات تھی. اس آیت سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اس آیت سے مراد حضرت عائشہ تھی. اس آیت سے مراد حضرت حفصہ تھی. اس آیت سے مراد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں تھیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، جناب حسن و حسین کو بلایا. ایک چادر تانی اوپر، چادر کے نیچے سب کو کیا، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو نے میرے اہل بیت کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان کیا ہے، اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے اس خاندان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما. قرآن کی روح سے اہل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور پاک پیغمبر کے پاک فرمان کی روح سے آپ کے پھر اہل بیت کے اندر آپ کی بیٹی بھی آئی، آپ کے نواسے بھی آئے، آپ کا داماد بھی آیا، سارے گھر والے. یہ اہل، اور ہم الحمدللہ اہل حدیثوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی عزت، توقیر اور احترام کو اپنا ایمان اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اسی طرح تابعین، تبع تابعین اور آل رسول، آل علی، آل فاطمہ رضی اللہ عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کو، حضرت فاطمہ کی آل کو بھی ہم الحمدللہ ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی توقیر ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور یہ بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آل رسول کے سچے حوبدار ہیں، آل رسول کے عقائد اور نظریات کے محافظ اہل حدیث ہیں، آل رسول کے طریقوں پہ چلنے والے اہل حدیث ہیں، آل رسول کی زندگی کو اپنانے والے اہل حدیث ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ہم الحمدللہ اہل بیت کی شان بھی بیان کرتے ہیں اور آل رسول کی شان بھی بیان کرتے ہیں، لیکن جس کی شان بھی بیان کرے اس کی شان کو بیان کرنے میں غلط نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں ہیں، لمبی لمبی نہیں چھوڑتے. جو شان اللہ نے ان کو عطا کی، جو مقام اللہ نے عطا کیا، الحمدللہ اس شان اور مقام کو مانتے بھی ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں.
اس لیے کہ آل رسول، آل علی، آل فاطمہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کا احترام ہمارا ایمان ہے، ان کی عزت ہمارا ایمان ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، آل رسول کی بھی، آل علی کی بھی، آل فاطمہ کی بھی، لیکن ان کو مشکل کشا نہیں مانتے، ان کو حاجت روا نہیں مانتے، ان کو غوث نہیں کہتے، ان کو داتا نہیں کہتے، ان کو بیٹے اور بیٹیاں دینے والا نہیں کہتے، ان کے پاس رزق کی کنجیاں یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ ہم مشکل کشا، حاجت روا، غوث، داتا، بیڑیاں تارنے والا، نفع اور نقصان کا مالک، اولاد عطا کرنے والا اگر مانتے ہیں صرف اور صرف رب ذوالجلال کو مانتے ہیں۔ آل رسول کی عزت، آل علی کی عزت، آل فاطمہ کی عزت الحمدللہ ہمارے لیے مقدم ہے۔ ہمارے نزدیک حضرت علی زین العابدین، ہمارے نزدیک حضرت ابو جعفر محمد باقر، ہمارے نزدیک حضرت جعفر صادق، ہمارے نزدیک حضرت موسیٰ کاظم، حضرت علی رضا، حضرت محمد جواد تقی، حضرت علی نقی، حضرت حسن عسکری رحمہم اللہ، ان کے عزت، ان کا احترام ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اور سن لو، ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں، ان ائمہ کی شان کے اندر گستاخی کرنے والا بے ایمان بھی ہے، بے دین بھی ہے اور لعنتی بھی ہے۔ یہ ائمہ، یہ آل رسول، یہ آل علی، یہ آل فاطمہ وہ ہیں کہ جن کی شان کے اندر ذرہ بھر گستاخی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی توحید کی آبیاری کے لیے محنتیں کی، قربانیاں دی، اور آج ہم ان کے نام پہ شرک کر رہے ہیں۔ یہ وہ پاک باز اور مقدس ہستیاں ہیں، آل رسول، آل علی، آل فاطمہ، جنہوں نے ساری زندگی سنت کی ترویج کے لیے کوششیں کی، جنہوں نے ساری زندگی اپنے نانا کی سنتوں کو عام کیا، جنہوں نے ساری زندگی پاک پیغمبر کی پاک زندگی پر عمل کیا، اور آج ہم ان کا نام لے کر ہی بدعات کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان کے نام کی آڑ میں خرافات، ان کی محبت کی آڑ میں خرافات، اور ایسی خرافات جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جن کا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہم نہ خون حسین کی تجارت کرتے ہیں اور نہ ہی شہادت حسین پہ ماتم کرتے ہیں۔ ہم خون حسین کو بیچنے والے نہیں، ان کے نام پہ تجارت کرنے والے نہیں، ان کے نام کو ذریعہ آمدنی بنانے والے نہیں، بلکہ ہم ان کی زندگی کو اپنانے والے ہیں، ان کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کے کردار کو اپنے لیے مثال بنانے والے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد میں اللہ نے ایک درخشندہ ستارے کو پیدا کیا، ان کی اولاد میں ایک بہت بڑے ولی کو پیدا کیا جو تباہ تابی ہیں، جن کا نام ہے محمد۔ آج لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں، اہل بیت کے بڑے دعوے کرتے ہیں، آل رسول کے ساتھ محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں، آل فاطمہ کے ساتھ عقیدت کے بڑے دعوے کرتے ہیں، آل علی کے ساتھ اپنی عقیدت کے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ان کے آل رسول کون ہے، آل علی کون ہے، آل فاطمہ کون ہے، ان کی زندگی کیا ہے، حیات مبارکہ کیا ہے، ان کے فرامین کیا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی محبت کیا ہے، رب ذوالجلال کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے، اور صحابہ کرام ابو بکر کے ساتھ، جناب عمر کے ساتھ، جناب عثمان کے ساتھ، جناب علی کے ساتھ، اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان لوگوں کے تعلقات کیا ہے اور عقیدت کیا ہے۔
یہ پتہ ہی نہیں ہے. یہ دعوے دار، یہ ملنگ، یہ بے دڑنگ، یہ ان کے نام پہ کمانے والے، ان کو پورا نام ہی نہیں آتا. اور آج الحمدللہ میں عرض کروں گا حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام معصوم کہا جاتا ہے، جن کو 12 اماموں میں سے ایک امام مانا جاتا ہے، اور لوگوں کے اندر غلط پراپیگنڈا کہ جی اہل حدیث تو اماموں کو نہیں مانتے، اہل حدیث تو اہل بیت کو نہیں مانتے. جھوٹا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے. جناب اہل حدیث تو آل علی کو نہیں مانتے، اہل حدیث تو آل فاطمہ کو نہیں مانتے، اہل حدیث تو جناب منکر ہیں 12 اماموں کے. جھوٹا پراپیگنڈا، جھوٹ. اور یہ جھوٹ ممبر پہ کھڑے ہو کے، یہ جھوٹ مسجدوں کے اندر، یہ جھوٹ چھپ کر نہیں، سر عام بولا جاتا ہے. یہ تہمت، یہ الزام اہل حدیثوں پہ لگایا جاتا ہے. الحمدللہ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ ان ائمہ کے ماننے والے اگر ہیں تو الحمدللہ اہل حدیث. یہ عہدیدار، یہ دعوے دار، یہ دکاندار، یہ تجارت کرنے والے بتا سکتے ہیں کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ یہ بتا سکتے ہیں کہ امام باقر کی کنیت کیا تھی؟ یہ بتا سکتے ہیں کہ امام باقر کا لقب کیا تھا؟ یہ بتا سکتے ہیں امام باقر کی بیوی کا نام کیا تھا؟ یہ بتا سکتے ہیں امام باقر کے نانا کا نام کیا تھا؟ یہ بتا سکتے ہیں امام باقر کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ امام باقر کے پوتے کا نام کیا تھا؟ یہ بتا سکتے ہیں امام باقر کا ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ جناب امام باقر کا حضرت عمر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کے ساتھ کیا محبت ہے؟ یہ دعوے دار، عہدیدار، جھوٹے دکاندار. الحمدللہ ہم حقائق واضح کرتے ہیں. آج سنیے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اصل نام تھا محمد بن علی. ان کے باپ کا نام تھا علی اور ان کا لقب تھا زین العابدین، امام زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے، اور بیمار کربلا جن کو کہا جاتا ہے. پچھلے سال ہم نے محرم میں الحمدللہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور کردار کو بیان کیا تھا، اور آج ان کے بیٹے لخت جگر حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو بیان کریں گے، ان کے فرامین، ان کے حالات کو. ان کا اصل نام محمد تھا اور ان کی کنیت ابو جعفر تھی. ان کا لقب باقر تھا. باقر کیوں کہا جاتا ہے؟ باقر کے کیا معنی ہے؟ کوئی عہدیدار، دعوے دار، دکاندار بتا سکتا ہے؟ کبھی کسی نے بتایا ہے؟ کبھی کسی کی مسجد کے اندر، عبادت گاہ کے اندر کسی نے سنا ہو؟ کسی سی ڈی پر، نیٹ پر، ویڈیو پر، تقریر میں دعائیاں دیتے ہیں بھابی جناب اماموں کو نہیں مانتے. باقر کا معنی ہے پھاڑنے والا. اور حضرت امام باقر کو امام باقر اس لیے کہا جاتا ہے، ان کو باقر ہی نہیں، ان کا پورا لقب تھا باقر العلوم. باقر العلوم. جب قرآن و حدیث کو بیان کرتے، جب قرآن پڑھتے، قرآن پڑھاتے، قرآن کی تفسیر بیان کرتے، ایسے ایسے لطیف نکات حضرت امام باقر بیان کرتے کہ دنیا کے اہل علم حیران ہو جاتے. ان کے انہی علمی نکات کی وجہ سے، انہی لطیف نکات کی وجہ سے ان کا نام محمد کی بجائے باقر مشہور ہو گیا. باقر اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ باقر العلوم تھے، علم میں سے نقطے نکالنے والے. قرآن بیان کرتے، حدیث بیان کرتے، قرآن کی تفسیر بیان کرتے، ایسے ایسے مسائل بیان کرتے، ایسے ایسے نکات بیان کرتے کہ اہل علم حیران ہو جاتے. اور حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نام
محمد، لقب باقر، کنیت ابو جعفر، اس لیے کہ آپ کے بیٹے کا نام تھا جعفر صادق، جن کو امام جعفر کہا جاتا ہے، جن کے نام پہ جعفری فقہ ہے، جن کے نام پہ جعفری فرقہ ہے۔ یہ ان امام نے جعفر کے جن کے نام پہ 22 رجب کو کنڈے دیے جاتے ہیں، یہ وہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، اس لیے ان کی کنیت ابو جعفر تھی۔ اور آپ کے والد کا نام علی زین العابدین بیمار کربلا، جو کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کربلا کے میدان میں حضرت زین العابدین موجود تھے، حضرت حسین کے بیٹے تھے اور حضرت حسین کی آل اور اولاد میں تھے، وہ بھی زندہ رہے تھے۔ اور حضرت زین العابدین کے بیٹے یہ امام باقر بھی کربلا کے میدان میں موجود تھے، یہ بھی زندہ تھے۔ ان کی عمر بھی اس وقت 4 یا 5 سال تھی، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی کربلا میں موجود تھے۔ اور پھر ان کے دادا حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پردادا علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پتہ ہے کہ ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام تھا ام عبداللہ، اور یہ ام عبداللہ بیٹی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ذرا غور فرمائیے، شان دیکھ، ذرا مقام دیکھ، مرتبہ دیکھ امام باقر رحمت اللہ علیہ کا، کہ والدہ ام عبداللہ ہے، نانا حسن ہیں اور دادا حسین ہیں، نانا حسن ہیں۔ کیا شان، کیا مرتبہ، کیا مقام اس شخص کا کہ جس کا دادا جنتی جوانوں کا سردار، جس کا نانا وہ بھی جنتی جوانوں کا سردار، جس کا نانا جنت کا پھول، جس کا دادا جنت کا پھول، جس کا دادا نبی کا نواسا، جس کا نانا نبی کا نواسا، جس کا دادا نبی کی گود میں پرورش پانے والا، جس کا نانا نبی کی گود میں پرورش پانے والا، جس کا دادا نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والا، جس کا نانا نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والا۔ کیا مقام اس شخص کا، کیا مرتبہ اس شخص کا کہ جس کے دادا کو گٹی محمد رسول اللہ نے دی، جس کے نانا کو گٹی محمد رسول اللہ نے دی۔ کیا مقام، کیا مرتبہ کہ جس کے دادا حسن ہے، جس کے نانا حسین ہے۔ کوئی مقام، کوئی مرتبہ کو مقابلہ کر سکتا ہے اس خاندان کا، اس آل کا، اس اہل بیت کا؟ اس سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو دادا، لیکن آج افسوس کی بات ہے، اور تھوڑا بہت افسوس نہیں، بہت زیادہ افسوس ہے کہ حضرت محمد باقر رحمت اللہ علیہ، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے والد گرامی زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا جاتا ہے، دادا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے نانا حضرت حسن کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ حضرت حسین کے نام پر، ان کی شہادت پہ، ان کے اس دنیا سے جانے کے غم میں 10 دن تک افسوس کیا جاتا ہے، لیکن امام باقر رحمت اللہ علیہ کے نانا حضرت حسن، وہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، وہ بھی حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں، جو بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ ایک نواسے کے نام پر تم 10 دن تک افسوس کرتے ہو، دوسرے نواسے کی وفات پر تمہیں افسوس کیوں نہیں ہوتا؟ سلام یا حسین کہتے ہو، سلام یا حسین لکھتے ہو دیواروں پر، گاڑیوں پر، اشتہاروں پر، کبھی کسی نے پڑھا لکھا ہو سلام یا حسن؟ یا حسین مدد کہتے ہو، مولا حسین کہتے ہو، مولا حسن کیوں نہیں کہتے؟ حضرت حسین سے مدد مانگتے ہو، ان کے بڑے بھائی، ان کے باپ کے بیٹے، ان کی ماں کے بیٹے، انہی کے نواسے، نانا کے نواسے، حضرت حسن کا نام اس طرح کیوں نہیں لیتے؟ یہ تفرقہ بازی، یہ اختلاف، یہ گروہ بندی، یہ گروپ بندی الحمدللہ اہل حدیث کا شاعر نہیں، کسی اور کا شاعر ہے۔
یہ گروپ بندی پیدا دو بھائیوں کے اندر گروپ بندی کر دی، دو بھائیوں کے اندر تفرقہ ڈال دیا. دونوں بھائی اکٹھے پلے، اکٹھے بڑے، اکٹھے جوان ہوئے، اکٹھے جہاد کے اندر حصہ لیتے رہے، اکٹھے لڑتے رہے، اکٹھے صلح کرتے رہے، اکٹھے بیعت کرتے رہے. اور آج ان کے ماننے والے، ان کے نام دینے والے ایک کی بات کرتے ہیں، دوسرے کا ذکر ہی نہیں کرتے. ایک کو بھول گئے اور دوسرے کو یاد رکھا. کتنا افسوس کا مقام ہے. حضرت محمد باقر، امام باقر رحمت اللہ علیہ، ان کے نانا تھے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگلی بات سنی، ذرا غور کریں. حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کی شادی ہوئی جس کے ساتھ بیوی کا نام کیا ہے؟ بیوی کا نام ہے ام فروا. یہ ام فروا کون ہے؟ ام فروا جناب قاسم کی بیٹی ہے. جناب قاسم کون ہے؟ محمد کے بیٹے ہیں. یہ محمد کون ہے؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں. نہیں سمجھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا ہوا، اس کا نام رکھا محمد. پوتا ہوا، اس کا نام تھا قاسم. اور قاسم کے بیٹی ہوئی، اس کا نام رکھا ام فروا. اس ام فروا کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ امام باقر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی. یہ ام فروا امام باقر کی بیوی ہے. یہ ام فروا بیمار کربلا کی بہو ہے. یہ ام فروا امام جعفر صادق کی والدہ ہے. یہ ام فروا پڑپوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تعلق، یہ رشتہ داری حضرت امام باقر کے حصے میں آئی. اور پھر آپ زہد و تقوی کے، علم و فضل کے پہاڑ کیوں نہ ہوتے، آپ بے مثال کیوں نہ ہوتے کہ جن کی آل کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، کہ ہم نے چن لیا ہے، پوری دنیا میں سے چن لیا ہے آل آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو. اور یہ آل ابراہیم ہے کہ جن میں سے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. پھر آل ابراہیم میں سے اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا. ان اللہ کے یہ ولی پیدا ہوئے، یہ وقت کے امام پیدا ہوئے جن کی دنیا آج بھی عزت کرتی ہے، جن کی عزت کرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور قیامت تک انشاءاللہ ان کی عزت، ان کے احترام کے غلغلے بلند ہوتے رہیں. حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کی تربیت آپ کے والد گرامی نے کی. کسی بھی اولاد کی تربیت پر والد کا گہرا اثر ہوتا ہے. اور آپ کے والد بیمار کربلا حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں، بیٹا باقر میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ 5 قسم کے بندوں سے بچ کے رہنا. نصیحت، تربیت کس کی؟ کس نے تربیت کی؟ کہ جس کی تربیت حضرت حسین نے کی، اس نے تربیت کی حضرت باقر رحمت اللہ علیہ کی. اور فرمایا بیٹا 5 قسم کے لوگوں سے بچ کے رہنا. ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا، ان کے ساتھ سفر بھی نہ کرنا. پوچھا ابا جی کون کون سے؟ فرمایا بیٹا پہلے نمبر پر جو اللہ کا نافرمان ہو. اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن، اللہ کا منکر، اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والا، اللہ کے احکامات کو تسلیم نہ کرنے والا، اس کے ساتھ کبھی دوستی نہ کرنا، اس کے ساتھ کبھی سفر نہ کرنا. اور دوسرا کنجوس اور بخیل. جو کنجوس ہو، جو بخیل ہو، فرمایا بیٹا اس کے ساتھ بھی کبھی نہ دوستی کرنا، نہ اس کے ساتھ سفر کرنا. اور تیسرا جھوٹ بولنے والا، فرمایا اس کے ساتھ بھی نہ دوستی کرنا، نہ اس کے ساتھ سفر کرنا. اور چوتھا فرمایا کم عقل، موٹے دماغ کا، بیوقوف بندہ. بیوقوف کی دوستی سے، کہتے ہیں نادان کی دوستی سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے.
تو نادان سے، بے وقوف سے، موٹی عقل والے سے فرمایا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے جناب امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اس کے ساتھ نہ دوستی کرنا نہ اس کے ساتھ صبر کرنا. اور فرمایا پانچواں شخص وہ ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. ایسے سنگ دل شخص کے ساتھ تم نے دوستی نہیں کرنی، ایسے سنگ دل شخص کے ساتھ تم نے سفر نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر 5 جگہ پر ایسے شخص پر لعنت کی ہے. یہ اپنے بیٹے کو وصیت کی. اور حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے، اللہ کے ساتھ باتیں کرنے والے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا. حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کی عظمت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو. کردار دیکھیے، فرمان دیکھیے، عالی شان دیکھیے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا. فرمایا اللہ کی عظمت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور اتنا یاد کیا کرو جتنا کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو تم جتنا بھی اللہ کی عظمت کو بیان کرو گے، اللہ کی عظمت کو یاد کرو گے، اللہ کی عظمت اس سے بھی زیادہ ہے. پھر فرمایا جہنم کو یاد کیا کرو، جتنا یاد کر سکتے ہو اس سے بھی زیادہ کیا کرو، لیکن یاد رکھو جہنم کی سختی کو جتنا یاد کرو گے جہنم اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اور فرمایا کہ جنت کو یاد کیا کرو، جنت کے تذکرے کیا کرو، لیکن یاد رکھو تم جنت کے جتنے تذکرے کرو گے، جتنا یاد کرو گے، اس کے بارے میں جتنا خیال کرو گے، وہ جنت اس سے بھی زیادہ افضل ہے، اس سے بھی زیادہ عالی شان ہے. حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو اتنا یاد کرتے کرتے اچانک رو پڑتے اور پھر فرمایا کرتے کہ جس نے اپنے دل کو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص کر لیا، اپنے دل کو اللہ کے دین کے ساتھ لگا لیا، اللہ اس کو دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے. دین پہ چلنے والا، دین پہ عمل کرنے والا، دین کے لیے وقف ہو جانے والا، فرمایا کرتے تھے اللہ اس کو ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے. یہ دنیا ایک سواری کی مانند ہے جس پہ انسان سوار ہوا پھر اتر جاتا ہے. یا فرمایا کہ یہ دنیا ایک لباس کی مانند ہے کہ انسان نے تھوڑی دیر کے لیے پہنا پھر اتار دیا. یہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ہیں، فرمان ہیں، یہ قول ہے ان کے. ان پر عمل کس نے کرنا ہے؟ ان کے نام پہ حلوے، مانڈے، کھیرے، پلاؤ، قورمے کھانے والے کبھی بتایا، کبھی اس پر عمل بھی کیا ہے کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا ہے؟ آپ کی زندگی کیا تھی؟ آپ کا کردار کیا تھا؟ آپ کے شاگرد کہتے ہیں ہم نے اپنے استاد گرامی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ فرض نمازوں کے ساتھ روزانہ فرض نمازوں کے ساتھ 50 نفل اضافی ادا کیا کرتے، 50 نفل ایک دن میں 5 نمازوں کے ساتھ، ہر نماز سے پہلے نفل، ہر نماز کے بعد نفل. اتنی نوافل کی کثرت، سجدوں کی کثرت، رکوع کی کثرت، قیام کی کثرت، اللہ کی حمد و ثنا کی کثرت، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے کی کثرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کیا کرتے. لیکن آج ان کے ماننے والے، ان کے نام پہ تجارت کرنے والے، ان کے نام پہ دکانداری چمکانے والے، ذرا وہ بھی غور کریں کہ وہ ایک دن کے اندر کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں. نفل سنتیں دور کی بات ہے، ذرا وہ اپنے گریبان کے اندر جان کر دیکھیں کہ وہ ایک دن کے اندر فرض کتنے پڑھتے ہیں. فرضوں سے دور، نمازوں سے دور، اور نام امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا، اور تہمت اور الزام اور جھوٹا پراپیگنڈا اہل حدیثوں کے خلاف کہ جناب اہل حدیث ان ائمہ کو نہیں مانتے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے
مانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں. حضرت ان کی شان تو یہ ہے، ان کی سیرت یہ ہے، ان کا کردار یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق آپ کے بیٹے رحمت اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بابا تہجد کے اندر اتنی آہو بکا کرتے، اتنی گریہ زاری کرتے، اللہ کے سامنے اتنا روتے، اتنی عاجزی اور انکساری کرتے، سننے والا دیکھنے والا وہ بھی اللہ کو یاد کر کے رونے لگ جاتا. حضرت امام باقر کی تہجد کے وقت کی یہ صورتحال ہے. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تالیاً لکتاب اللہ، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. راتوں کو اٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے. اور ہم نے کبھی قرآن کھولا ہی نہیں، ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا. حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے. ان کا ایمان دیکھیے، ان کا عقیدہ دیکھیے، ان کا نظریہ دیکھیے. ان کی انگوٹھی تھی انگوٹھی چاندی کی، نہ سونے کی نہ لوہے کی. حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اس انگوٹھی پہ نقش کروایا ہوا تھا، یعنی تحریر کروائی ہوئی تھی. اس پہ لکھا تھا العزت للہ، عزت اللہ کے لیے ہے، جلال اللہ کے لیے ہے، احترام اللہ کے لیے ہے. یعنی عزت کا مالک اللہ ہے، توقیر کا مالک اللہ ہے، احترام کا مالک اللہ ہے، عزت دینے والا صرف اللہ ہے، اقتدار دینے والا صرف اللہ ہے. دنیا کے اندر بھی عزت کا مالک اللہ ہے، آخرت کے اندر بھی عزت کا مالک اللہ ہے. العزت للہ، یہ تحریر تھا، یہ عبارت تھی حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کی انگوٹھی پر تھی. عقیدہ نظریہ، تاکہ ہر وقت اللہ کا خیال رہے، اللہ کی یاد رہے، اللہ کی طرف لگاؤ رہے، اللہ کی طرف دھیان رہے اور پتہ چلتا رہے العزت للہ، العزت للہ. یہ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ 3 کام کرو اگر صاحب کمال بننا چاہتے ہو. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں صاحب کمال بن جاؤں، 3 کام کرو. پوچھا گیا حضرت کیا کریں؟ فرمایا التفقہ فی الدین، دین کے اندر سوچو بچار کیا کرو، دین کو پڑھو، دین پہ غور کرو، دین پہ عمل کرو. والصبر علی النائبہ، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تنگی آ جائے تو اس پہ صبر کرو. والتقدیر المعیشہ، اور اپنی معیشت پر پلاننگ کرو، منصوبہ بندی کرو اپنی معیشت کے بارے میں کہ تمہاری کتنی آمدنی ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے. پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ اپنا خرچ کرو. اور حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ 2 اخلاقی بیماریاں ہر شر کی چابی ہے. ہر شر کی چابی 2 اخلاقی بیماریاں، ایاک والکسل والزجر فإنہما مفتاح کل شر. فرمایا سستی اور کہلی اور کسی کا حق ادا نہ کرنا یہ ہر شر کی چابی ہے، ہر شر کی بنیاد ہے، ہر فتنے کی بنیاد ہے. ان سے بچو. جو ان کو اختیار کرتا ہے وہ ہر فتنے اور ہر شر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور اگلی بات کہی، بڑی خوبصورت بات کہی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے. فرمایا جس کے دل میں تکبر داخل ہو جاتا ہے، ذرہ پر بھی تکبر داخل ہو جاتا ہے، فرمایا جس کے دل کے اندر جتنا تکبر داخل ہوتا ہے اللہ اس کے ذہن میں سے اتنی ہی عقل کو نکال دیتا ہے. یعنی جتنا تکبر آتا ہے اتنی عقل چلی جاتی ہے. اور فرمایا دل میں بغاض اور نفاق یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اس سے بچو. فرمایا ایاکم والخصومہ فإنہا تفسد القلب وتورث النفاق. لڑائی جھگڑے سے بچو، یہ دل کو بگاڑ دیتا ہے، انسان کو منافق بنا دیتا ہے. یہ جھگڑا، یہ لڑائی، یہ فساد
یہ انتہا پسندی، یہ دہشت گردی، یہ فرقہ واریت دلوں کو بگاڑ دیتی ہے اور دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ مجتہد بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اللہ کے سچے ولی بھی تھے، عارف باللہ بھی تھے، 240 احادیث کے راوی بھی تھے، غیرت شرم و حیا کے عظیم پیکر تھے، شب دن ددار تہجد گزار تھے، دشمنوں سے بھی نرمی کا سلوک کرنے کی علامتی نشان تھے، اور حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ وہ ہیں کہ صبر نے ہی جن کی عظمتوں کو بلند و بالا کر دیا تھا۔ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ صحابہ کے ساتھ محبت، پیار اور عقیدت اور احترام دیکھیے، ذرا غور کرنا۔ سوال کیا گیا امام باقر رحمت اللہ علیہ سے، پوچھا گیا کہ تلوار کا دستہ سونے کا ہو سکتا ہے؟ کیا تلوار کا دستہ سونے کا بنایا جا سکتا ہے؟ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بنایا جا سکتا ہے، اور آگے یہ کہا کہ ہاں بنایا جا سکتا ہے اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا دستہ بھی سونے کا تھا۔ سوال کرنے والے نے کہا امام نے باقر اتقول لہ صدیق، کیا تم ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ یہ سوال سنا، یہ بات سنی، اپنی جگہ سے غصے کے اندر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، قبلہ کی طرف رخ کیا، قبلہ کی طرف اپنا منہ کیا اور فرمایا نعم صدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، من لم یکن لہ صدیق فلا صدقہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ 3 مرتبہ کہا ہاں ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ جو ان کو صدیق نہیں مانتا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر اس کو جھوٹا قرار دے گا۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور عقیدت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں مسند احمد کی روایت ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام صاحب حضرت ابو بکر حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ فرمایا انہما امام الہدا نقبلہما ونتبرأ من عذبہما۔ سن لو میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں امام باقر صحابہ کرام کے بارے میں، جناب ابو بکر کے بارے میں، جناب عمر کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا انہما امام الہدا، ابو بکر بھی امام کے ہدایت کے امام تھے، جناب عمر بھی ہدایت کے امام تھے۔ نقبلہما، ہم ان دونوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ونتبرأ من عذبہما، اور جو ان کا دشمن ہے ہم ان پہ تبرہ کرتے ہیں۔ یہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ۔ ان کے نام پہ تجارت کرنے والے، دکانداری کرنے والے، مال کمانے والوں نے کبھی بتایا کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیا تھا؟ یہ عقیدہ ان کی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ کتنی محبت اور کتنی عقیدت رکھتے تھے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، آل علی کے ساتھ، آل فاطمہ کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔